بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹ ایک امانت ہے، اس کا صحیح استعمال اسلامی فریضہ ہے۔ اس سال انشاءاللہ ملک میں الیکشن ہے۔ پورے ملک میں 18 سال کے افراد جن کا شناختی کارڈ اپنے علاقے میں ووٹر لسٹ میں اپنا نام اندراج کرایا ہوا ہو، وہ ان الیکشن میں اپنا قیمتی ووٹ اپنے جو بھی ممبرس ہوں اس کو خفیہ بیلٹ کے ذریعے ڈال سکتا ہے۔ اور جن افراد کا جو 18 سال سے کم ہوں گے مگر ابھی تک ان کا نام ووٹر لسٹ میں اندراج نہیں کرایا، وہ فوراً اپنے علاقے میں جا کر نامزد کردہ الیکشن، صوبائی الیکشن یا علاقائی آفس میں جا کر اپنا ووٹ اندراج کرا سکتا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال اسلامی فریضہ ہے۔ اس اسلامی ذمہ داری کو مفاد پرستی، سڑکوں، گلیوں، کھمبوں اور ٹرانسفروں اور آلو پیاز کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ انتخاب میں ووٹ استعمال کرتے وقت اس کو خالص دنیاوی معاملہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ووٹ امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال دینی فریضہ ہے۔ اگر اہل وطن اس دینی امانت اور اسلامی فریضے کی ادائیگی میں ہمیشہ کی طرح سستی اور کاہلی کرتے رہیں گے تو نہ ملک کا کوئی طبقہ محفوظ رہے گا اور نہ ہی کوئی مقام الیکشن کمیشن سے زیادہ ذمہ داری عوام ووٹروں کی ہے کہ وہ ووٹ کو امانت اور اسلامی ذمہ داری کے طور پر استعمال کریں۔ ووٹ استعمال کرنے کا مقصد ایسے باکردہ لوگوں کو منتخب کرنا ہوتا ہے جو ملک کے خیر خواہ، ملکی مفاد، ملک کی بقا اور استحکام کے درد رکھنے والے ہوں۔ وطن پاکستان کو جسے لاکھوں مسلمانوں نے جان و مال اور عزتوں کی قربانی دے کر اسلامی نظام حکومت، نظام معیشت، نظام عدالت کے لیے حاصل کیا تھا، ووٹ ایک شرعی شہادت، ووٹ نمائندے کی حق میں شہادت ہے۔ آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل و مستحق کو پہنچایا کرو۔ اسی طرح ووٹ بھی ایک شہادت ہے اور امانت ہے۔ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل و مستحق کو پہنچا دے۔ حکومت کے مناسب عہدے جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ ارسل و نصب کے اختیارات ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی کہ جو اس کے اہل نہیں، تو اب فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو۔ قرآن حکیم نے لفظ امانت صیغہ جمع لا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی اقسام ہیں جن میں حکومتی عہدے بھی داخل ہیں۔ انتخابات میں ووٹ، ووٹر اور امیدواروں کی شرعی حیثیت۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کاذبہ کو شرک کے ساتھ کبائر میں شمار فرمایا ہے۔ جس حلقے میں چند امیدوار کھڑے ہوں اور ووٹر کو یہ معلوم ہے قابلیت اور دیانت کے اعتبار سے فلاں آدمی قابل ترجیح ہے، اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ووٹ دینا اس اکبر کبائر میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے۔ اب ووٹ دینے والا اپنی آخرت اور انجام کو دیکھ کر ووٹ دے۔ مختصر یہ کہ انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم سے کم ایک شہادت ہے جس کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے اور اس پہ کوئی معاوضہ لینا بھی حرام ہے۔ اس میں محض ایک سیاسی جارحیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں شرعاً آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے اور علم و عمل اور دیانتداری کے روح سے اس کام کا اہل ہے اور دوسرے امیدواروں سے بہتر ہے، اور یہ انتخابات اس مقصد کے لیے ہو رہے ہیں۔